اس اجلاس کی تیسری تقریر اردو زبان میں ہوگی۔ قرآن کریم جواہرات کی تھیلی، محترم نصیر احمد قمر صاحب، ایڈیشنل وکیل الارشاد برطانیہ، تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جیسے کہ ابھی محترم صدر اجلاس نے بتایا ہے، اس وقت خاکسار کو آپ کے سامنے قرآن کریم جواہرات کی تھیلی ہے کہ موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ امر عیار کے پاس ایک زنبیل ہوا کرتی تھی جس میں وہ دنیا جہان کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی چیزیں رکھا کرتا تھا، اور جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی اس میں سے نکال لیا کرتا تھا۔ مگر سب ذی شعور صاحب علم جانتے ہیں کہ یہ صرف فرضی، خیالی اور کہانیوں کی باتیں ہیں۔ یہ محض ایک افسانہ ہے، داستان گوئی ہے، حقیقت سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید جو خدا تعالیٰ کا وہ پاک اور مقدس کلام ہے، جو اس نے تمام بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور قیامت تک اس کی لفظی اور معنوی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، اس کے متعلق قطعیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ زنبیل ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور یہ وہ جواہرات کی تھیلی ہے جس سے کوئی صداقت دینی باہر نہیں، اور یہ ایک ایسی تعلیم کامل ہے جو تمام انسانی ضرورتوں کو جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے پیش آتی ہیں پوری کرتی۔ ہست قرآن در رہے دیں رہنما، در ہمہ حاجات دیں حاجت روا۔ قرآن کریم دین کے راستے کا رہنما ہے اور مذہب کی سب ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس میں ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے تمام بنی نوع انسان کے لیے، خواہ وہ مشرق میں رہنے والے ہیں یا مغرب میں، وہ شمال کے باسی ہیں یا جنوب کے، ان سب کے لیے قرآن مجید میں ایسی تعلیمات اور وصایا اور علمی و عملی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے جس کو اپنا کر اور جس پر عمل پیرا ہو کر دین و دنیا کے ہم و غم اور مشکلات سے نجات اور ہر دو جہان کی حسنات و ترقیات اور کامیابیوں اور کامرانیوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم جواہرات کی تھیلی ہے کہ عنوان میں سب سے اہم لفظ قرآن کریم ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ قرآن حقیقت میں کیا ہے تو اس کے اندر موجود جواہرات علم و حکمت کا عرفان اور ان کی اہمیت اور عظمت کی پہچان اور ان سے استفادہ بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام نے اپنے خطبات و خطابات اور تحریرات و فرمودات میں قرآن کریم کی عظمت و شان اور اس کے جواہرات علم و عرفان پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور یہ پرمعارف مضامین ہزارہا صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس وقت خاکسار ان میں سے صرف چند جملے، چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرے گا جن سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ قرآن کریم جواہرات علم و عرفان کا کس قدر عظیم خزانہ ہے۔ سو واضح ہو کہ قرآن کریم خدائے علیم و حکیم کا وہ کلام ہے کہ انزلہ بعلمہ، جسے اس نے اپنے علم کامل پر مشتمل اتارا ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہی سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی نازل کنندہ اس کتاب کا میں ہوں جو علیم و حکیم ہوں، جس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں۔ یہ ایسی عظیم الشان اور عالی مرتبت کتاب ہے جس کی علت مادی علم الہی ہے۔ یہ کتاب
اس ذات عالی صفات کے علم سے ظہور پذیر ہے جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہے، جس کے علوم کاملہ و اسرار دقیقہ نظر انسانی کی حد جولان سے بہت بعید اور دور ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ قد احاط بکل شیء علما، اس نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے، اور وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور یہ وہ کامل کتاب ہے جس نے خدا کے علم سے خلط وجود پہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی اس کتاب قرآن شریف سے کوئی دینی حقیقت باہر نہیں رہی، بلکہ یہ جمیع حقائق و معارف دینیہ پر مشتمل ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہم نے یہ کتاب قرآن شریف تمام علوم ضروریہ پر مشتمل نازل فرمائی ہے۔ اور پھر فرماتا ہے یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یعنی یہ قرآن شریف وہ پاک اوراق ہیں جن میں تمام اس آسمانی کتابوں کا مغز اور لب لباب بھرا ہوا ہے۔ پہلے نبیوں کو جو تعلیمات دی گئی تھیں ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ اوتو نصیبا من الکتاب، انہیں بھی اسی کامل کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود قرآن مجید کا ہی ایک حصہ تھا جو دیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس طرح پر آپ طبعاً خاتم النبیین ٹھہرے، ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے، اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا۔ شکر خدائے رحماں جس نے دیا ہے قرآن، غنچے تھے سارے پہلے اب گل کھلا یہی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس پاک کلام کی بہت سی صفات عظیمہ کا نہایت ہی پرشوکت اور تفصیلی بیان ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تصنیف ازالہ اوہام میں ان میں سے بعض آیات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا جو نہایت ہی پرمعارف تفسیری ترجمہ بیان فرمایا ہے وہ اس طرح پر ہے، یعنی یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو نہایت سیدھی ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو پرستار ہیں حقیقی پرستش کی تعلیم ہے، اور یہ ان کے لیے جو متقی ہیں کمالات تقوی کے یاد دلانے والا ہے۔ یہ حکمت ہے جو کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہ یقینی سچائی ہے، اور اس میں ہر یک چیز کا بیان ہے۔ یہ نور علی نور اور سینوں کو شفا بخشنے والا ہے۔ رحمان نے قرآن کو سکھلایا، ایسی کتاب نازل کی جو اپنی ذات میں حق ہے اور حق کے وزن کرنے کے لیے ایک ترازو ہے۔ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اجمالی ہدایتوں کی اس میں تشریح ہے، اور وہ اپنے دلائل کے ساتھ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، اور وہ قول فصل ہے اور شک و شبے سے خالی ہے۔ ہم نے اس کو اس لیے تجھ پر اتارا ہے کہ تا امور متنازع فی کا اس سے فیصلہ کر دیں، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تیار کر دیں۔ اس میں وہ تمام صداقتیں موجود ہیں جو پہلی کتابوں میں متفرق اور پراگندہ طور پر موجود تھیں۔ ایک ذرہ باطل کا اس میں دخل نہیں، نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ یہ لوگوں کے لیے روشن دلیلیں ہیں، اور جو یقین لانے والے ہوں ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ ان کو کہہ دیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت سے یہ قرآن ایک بیش قیمت مال ہے، سو اس کو تم خوشی سے قبول کرو، یہ ان مالوں سے اچھا ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم اور حکمت کی مانند کوئی مال نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا مال درہم و دینار نہیں بلکہ جواہر حقائق و معارف اس کا مال ہیں۔ یہی مال انبیاء خدا تعالیٰ سے پاتے ہیں اور اسی کو تقسیم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر یک نوع کی دینی سچائیاں اور الہیات کے تمام حقائق اور معارف اور اصول حقہ کے جمیع دلائل اور وسائل اور تمام اولین آخرین کا مغز ایک قلیل المقدار کتاب میں اس احاطہ تام سے درج کرنا جس کے مقابلے پر کسی ایسی صداقت کا نشان نہ مل سکے جو اس سے باہر رہ گئی ہو، یہ انسان کا کام نہیں اور کسی مخلوق کی حد قدرت میں داخل نہیں۔
یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا، کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام ایسا ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت وہ بے بہا جوہر ہے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے، روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، حقائق اور دقائق کا جاننا حق کے طالبوں پر آسان ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا فصیح کلام معارف حقہ کو کمال ایجاز سے، کمال ترتیب سے، کمال صفائی اور خوش بیانی سے لکھتا ہے، اور وہ طریق اختیار کرتا ہے جس سے دلوں پر اعلیٰ درجے کا اثر پڑے اور تھوڑی عبارت میں وہ علوم الہیہ سما جائیں جن پر دنیا کی ابتدا سے کسی کتاب یا دفتر نے احاطہ نہیں کیا۔ کیا وصف اس کے کہنا، ہر حرف اس کا گہنا، دل بر بہت ہیں دیکھے، دل لے گیا یہی ہے۔ سامعین کرام، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، خواہ وہ مادی اور سائنسی علوم ہیں یا روحانی اور مختلف ادیان سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں، ان سب کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ الا یعلم من خلق، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ ان کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور قرآن کریم نے ان تمام علوم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جس قدر معارف عالیہ دین اور اس کی پاک صداقتیں ہیں، اور جس قدر نکات و لطائف علم الہی ہیں، جن کی اس دنیا میں تکمیل نفس کے لیے ضرورت ہے، ایسا ہی جس قدر نفس امارہ کی بیماریاں اور اس کے جذبات اور اس کی دوری یا دائمی آفات ہیں، یا جو کچھ ان کا علاج اور اصلاح کی تدبیریں ہیں، اور جس قدر تزکیہ و تصفیہ نفس کے طریق ہیں، اور جس قدر اخلاق فاضلہ کے انتہائی ظہور کی علامات و خواص و لوازم ہیں، یہ سب کچھ باستیفاء تام فرقان مجید میں بھرا ہوا ہے، اور کوئی شخص ایسی صداقت یا ایسا نقطہ الہیہ یا ایسا طریق وصول اللہ یا کوئی ایسا نادر یا پاک طور مجاہدہ و پرستش الہی کا نکال نہیں سکتا جو اس پاک کلام میں درج نہ ہو۔ دوسرے علم خواص روح و علم نفس ہے جو ایسے احاطہ تام سے اس کلام موجز نظام میں اندراج پایا ہے کہ جس سے غور کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ بجز قادر مطلق کے یہ کسی کا کام نہیں۔ تیسرے علم مبدأ و معاد اور دیگر امور غیبیہ جو عالم الغیب کے کلام کا ایک لازمی خاصہ ہے، جس سے دلوں کو تسلی اور تشفی ملتی ہے، اور غیب دانی خدائے قادر مطلق کی مشہودی طور پر ثابت و متحقق ہوتی ہے۔ یہ علم اس تفصیل اور کثرت سے قرآن کریم میں پایا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسری کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اور اس کا علم زمان و مکان کی حدود سے بالا ہے۔ وہ کون و مکان اور زمانے کا خالق ہے، اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل یکساں ہیں۔ زمانے کی یہ تقسیم تو ہم انسانوں کی نسبت سے ہے، جسے ہم غیب کہتے ہیں وہ ہماری نسبت سے غیب ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کی نظروں سے تو کوئی چیز کسی وقت بھی اوجھل اور مخفی نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کائنات کے آغاز، انجام اور پھر ایک اور آغاز کے مکمل دور کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کائنات کی پیدائش سے پہلے کا جو نقشہ پیش کرتا ہے وہ عموماً بگ بینگ کے نظریے کے مطابق ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں مضبوطی سے بند تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ یہ کائنات ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ عالم بہی کھاتوں کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ فرماتا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے دفتر تحریروں کو لپیٹتے ہیں۔ آج کے سائنسدان بلیک ہول کا جو نقشہ کھینچتے ہیں وہ اس آیت کے بیان کردہ نقشے سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو کائنات کی پیدائش جیسے قدیم ترین واقعات
انسانی تصور میں یوں ابھرتے ہیں گویا وہ حال کا قصہ ہوں۔ اسی طرح مستقبل بعید میں کائنات کا صفحہ ہستی سے کسی نئے بلیک ہول میں گم ہو جانا بھی قرآن کریم میں اس انداز سے مذکور ہے گویا نزول قرآن کے وقت یہ واقعہ ہو رہا ہو۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے آغاز اور اس کی ترقی کی منزل بمنزل تاریخ اور پیدائش انسانی کے مختلف مراحل کو جس وضاحت سے بیان کرتا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اس علیم و بصیر ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کی نظر بیک وقت ازل اور ابد کی دونوں انتہاؤں پر ہے۔ قرآن کریم کے مطابق کائنات کے سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ایک جاری عمل ہے۔ تخلیق کے آغاز اور اس کے انجام سے متعلق قرآنی نظریہ بلا شبہ غیر معمولی شان کا حامل ہے۔ اگر عصر حاضر کے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کو یہ باتیں الہاماً بتائی جاتی تو یہ بھی کچھ کم تعجب کی بات نہ ہوتی، لیکن یہ دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ تخلیق کے ہمیشہ دہرائے جانے سے متعلق یہ اتنے ترقی یافتہ نظریات آج سے 1400 سال قبل صحرائے عرب کے امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی منکشف فرمائے گئے تھے۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ آسمانی صحائف سائنس کی نصابی کتب نہیں ہوتے، لہٰذا ان میں کسی سائنسی مضمون کا بیان اتفاقاً نہیں ہوتا۔ ان کا اصل مقصد ایک مشترک منبع کی طرف رہنمائی کر کے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ مادی اور روحانی کائنات ایک ہی خالق کی تخلیق ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن اور سائنس ایک دوسرے سے متضاد اور متصادم ہیں۔ یہ ان کی نادانی یا کم فہمی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم خدا کا قول ہے اور یہ مادی کائنات اس کا فعل، اور ان دونوں میں کامل آہنگی لازمی ہے۔ الہام الہی کبھی بھی قوانین قدرت سے متصادم نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہی حکیم ازلی ذات ہے۔ قول و فعل حق زلال یقدیر، خدا کا قول اور اس کا فعل ایک ہی تالاب کے مصفہ پانی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کی تصویر ہے جو ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے ہے۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ خدا کا قول اور فعل دونوں مطابق ہونے چاہیے، یعنی جس رنگ اور طرز پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا فعل نظر آتا ہے، ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کی سچی کتاب اپنے فعل کے مطابق تعلیم کرے، نہ یہ کہ فعل سے کچھ اور ظاہر ہو اور قول سے کچھ اور ظاہر ہو۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اس کے قول و فعل میں کلی مطابقت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اس نے مومنین سے بھی یہ توقع رکھی ہے کہ ان کے قول و فعل میں بھی کسی قسم کا تضاد اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بات نہایت ناپسندیدہ اور بڑے گناہ کا موجب ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کی مطابقت سے اسی جہان میں آثار نجات کے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جس قدر دنیا میں ایسے شبہات پائے جاتے ہیں کہ جو خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں، جن میں مبتلا ہو کر صدہا جھوٹے فرقے پھیل رہے ہیں اور صدہا طرح کے خیالات باطلہ گمراہ لوگوں کے دلوں میں جم رہے ہیں، سب کا رد معقولی طور پر اس میں موجود ہے۔ اور جو تعلیم حقہ اور کاملہ کی روشنی ظلمت موجودہ زمانے کے لیے درکار ہے، وہ سب آفتاب کی طرح اس میں چمک رہی ہے، اور تمام امراض نفسانی کا علاج اس میں مندرج ہے، اور تمام معارف حقہ کا بیان اس میں بھرا ہوا ہے، اور کوئی دقیقہ علم الہی نہیں کہ جو آئندہ کسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے اور اس سے باہر رہ گیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس کی کامل مطابقت دل کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ انسان اندرونی آلودگیوں سے بالکل پاک ہو کر حضرت اعلیٰ سے اتصال پکڑ لیتا ہے، اور انوار قبولیت اس پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور عنایات الہیہ اس قدر اس پر احاطہ کر لیتی ہیں کہ جب وہ مشکلات کے وقت دعا کرتا ہے تو کمال رحمت اور لطافت سے خداوند کریم اس کا جواب دیتا ہے، اور الہام الہی بارش کی طرح اس پر برستا ہے۔ اور یہ سب نعمتیں کسی راہبانہ محنت اور ریاضت پر موقوف نہیں، بلکہ صرف قرآن شریف کے کامل اتباع سے دی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، قرآن شریف حق کے طالبوں کو
صرف جواہرات علم و حکمت سے ہی مالا مال نہیں فرماتا، بلکہ جو لوگ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کا عزم کر لیتے ہیں، وہ صرف مادی اور دنیاوی لحاظ سے ہی حقیقی امن اور راحت کو حاصل نہیں کرتے، بلکہ اس کی روحانی برکات اور پاک تاثیرات سے بھی حصہ پاتے ہیں۔ قرآن کریم کی پاک تاثیرات و برکات روحانیہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات کسی سمجھدار پر مخفی نہیں ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات بوم ایک محدود جزیرہ نما ملک ہے جس کو عرب کہتے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے ہمیشہ بے تعلق رہ کر گویا ایک گوشہ تنہائی میں پڑا رہا ہے۔ اس ملک کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بالکل وحشیانہ اور درندوں کی طرح زندگی بسر کرنا اور دین اور ایمان اور حق اللہ اور حق العباد سے بے خبر محض ہونا اور سینکڑوں برسوں سے بت پرستی اور دیگر ناپاک خیالات میں ڈوبے چلے آنا اور عیاشی اور بدمستی اور شراب خواری اور قمار بازی وغیرہ فسق کے طریقوں میں انتہائی درجے تک پہنچ جانا اور چوری اور قزاقی اور خون ریزی اور دختر کشی اور یتیموں کا مال کھا جانے اور بیگانہ حقوق دبا لینے کو کچھ گناہ نہ سمجھنا، غرض ہر یک طرح کی بری حالت اور ہر یک نوع کا اندھیرا اور ہر قسم کی ظلمت و غفلت عام طور پر تمام عربوں کے دلوں پر چھائی ہونا ایک ایسا واقعہ مشہور ہے کہ کوئی متعصب مخالف بھی بشرطے کہ کچھ واقفیت رکھتا ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ امر بھی ہر یک منصف پر ظاہر ہے کہ وہی جاہل اور وحشی اور یاوا اور ناپارسا تباہ لوگ اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد کیسے ہو گئے، اور کیوں کر تاثیرات کلام الہی اور صحبت نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں ان کے دلوں کو یک لخت ایسا مبدل کر دیا کہ وہ جہالت کے بعد معارف دینی سے مالا مال ہو گئے اور محبت دنیا کے بعد الہی محبت میں ایسے کھوئے گئے کہ اپنے وطنوں، اپنے مالوں، اپنے عزیزوں، اپنی عزتوں، اپنی جان کے آراموں کو اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ کیا چیز تھی جو ان کو اتنی جلدی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف کھینچ کر لے گئی؟ وہ دو ہی باتیں تھیں، ایک یہ کہ وہ نبی معصوم اپنی قوت قدسیہ میں نہایت ہی قوی الاثر تھا، ایسا کہ نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا۔ دوسری، خدائے قادر مطلق حی و قیوم کے پاک کلام کی زبردست اور عجیب تاثیریں تھیں کہ جو ایک گروہ کثیر کو ہزاروں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ بلا شبہ یہ قرآنی تاثیریں خارق عادت ہیں، کیونکہ کوئی دنیا میں بطور نظیر نہیں بتلا سکتا کہ کبھی کسی کتاب نے ایسی تاثیر کی۔ کون اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ کسی کتاب نے ایسی عجیب تبدیل و اصلاح کی جیسی قرآن شریف نے کی؟ قرآن کتاب رحمہ، سکھلائے راہ عرفاں، جو اس کے پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضاں، ان پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائے ایمان ہے، چشمہ ہدایت جس کو ہو یہ عنایت، یہ ہیں خدا کی باتیں ان سے ملے ولایت، یہ نور دل کو بخشے دل میں کرے سرایت۔ اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن واقعی جواہرات علم و حکمت سے معمور ہے اور انسان کو دینی اور دنیاوی، مادی اور روحانی ترقیات و حسنات بخشنے والا اور اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے والا اور امن و سلامتی کا علمبردار اور ہر قسم کے فسق و فجور سے نجات دینے والا اور تقوی اور راستی کو قائم کرنے والا اور پاکیزہ اخلاق اور اعلیٰ روحانی مدارج تک پہنچانے والا ہے، تو پھر آج دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمان جو قرآن پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، کیوں جہالت کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھاتے اور ضلالت و گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑے ہوئے ذلت اور پستی کا شکار ہیں؟ ان کا معاشرہ، ان کے ممالک اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہیں، امن و امان کی جگہ شر اور فساد نے لی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں جو شخص سب سے زیادہ شریر ہو وہی سب سے زیادہ لائق سمجھا جاتا ہے۔ طرح طرح کی ناراستی، بددیانتی، حرام کاری، دغا بازی، دروغ گوئی اور نہایت درجہ کی روبہ بازی اور لالچ سے بھرے ہوئے منصوبے اور بدذاتی سے بھری ہوئی خصلتیں پھیلتی جا رہی ہیں، اور نہایت بے رحمی سے ملے ہوئے کینے اور جھگڑے ترقی پر ہیں، اور جذبات بہیمیہ اور سبیہ کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے۔ کیا قرآن کا فیضان علم و عرفان صرف ماضی تک ہی محدود تھا؟
کیا قرآن پاک کی تاثیرات و برکات کا زمانہ گزر چکا اور اب یہ اپنی ان تمام اعلیٰ خصوصیات سے نعوذ باللہ محروم اور خالی ہو چکا ہے؟ سو واضح ہو کہ اس سوال کا جواب بھی پہلے سے ہی قرآن کریم میں دیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت امت مسلمہ پر ایسا آئے گا جب لوگ قرآن کو مہجور کی طرح کر دیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت فرمائی تھی اور بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ لوگ قرآن پڑھیں گے تو صحیح، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ قرآنی تعلیمات اور قرآنی اخلاق سے بے بہرہ ہوں گے، اور اس وقت ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس ناگفتہ حالت زار کا ذمہ دار قرآن نہیں، بلکہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مختصر الفاظ میں اس کا کیا ہی حقیقت پسندانہ تجزیہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں پہ تب ادبار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بھلایا۔ ایسے ہی پورا شوب زمانے کے لیے قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرین میں روحانی باسط ثانیہ کی پیشگوئی کی گئی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل من فارس فرما کر یہ وضاحت فرما دی تھی کہ جب جہل اور بے ایمانی اور ضلالت، جو دوسری حدیثوں میں دخان کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے، دنیا میں پھیل جائے گی اور زمین میں حقیقی ایمانداری ایسی کم ہو جائے گی کہ گویا وہ آسمان پر اٹھ گئی ہوگی، اور قرآن کریم ایسا متروک ہو جائے گا کہ گویا وہ خدائے تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ہوگا، تب ضرور ہے کہ فارس کی اصل سے ایک شخص پیدا ہو اور ایمان کو سریا سے لے کر پھر زمین پر نازل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کامل اور آپ کے عظیم روحانی فرزند حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے اس احقر عباد کو اس زمانے میں پیدا کر کے اور صدہا نشان آسمانی اور خوارق غیبی اور معارف و حقائق مرحمت فرما کر اور صدہا دلائل عقلیہ قطعیہ پر علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تعلیمات حقہ قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرماوے اور اپنی حجت ان پر پوری کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جاننا چاہیے کہ کھلا کھلا یہ جہاز قرآن شریف کا جو ہر ایک قوم اور ہر یک اہل زبان پر روشن ہو سکتا ہے، جس کو پیش کر کے ہم ہر یک ملک کے آدمی کو، خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو، ملزم و ساکت و لاجواب کر سکتے ہیں۔ وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زمانے میں اس زمانے کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور ہر یک زمانے کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن شریف کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور جس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب و غرائب خاص کسی پہلے زمانے تک ختم نہیں ہو چکے بلکہ جدید در جدید پیدا ہوتے جاتے ہیں، یہی حال ان صحف مطہرہ کا ہے تا خدا تعالیٰ کے قول اور فعل میں مطابقت ثابت ہو۔ الغرض قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی پیشگوئیوں کے مطابق تمکنت دین اسلام اور تعلیمات حقہ قرآنی کی اشاعت و ترویج کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام ہی وہ مقدس و مطہر اور مبارک آسمانی وجود ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسرار روحانی اور حقائق و معارف قرآنی پر مشتمل جواہرات کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اور خلافت کی صورت میں بخشش اور عطا کے اس مبارک نظام کو دوام بخشا ہے۔ قرآنی جواہرات کے یہ خزانے اپنے حسن و رعنائی اور چمک دمک میں بے نظیر اور اپنی وسعت و گہرائی میں بے کران اور لازوال اور لامتناہی ہیں، اور خلیفہ وقت کے ذریعے ضرورت زمانہ اور اقتضاء حال کے مطابق ان کا ظہور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام نے بارہا ہمیں ان قرآنی جواہرات سے اپنی جھولیاں بھرنے اور ان سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے اور دوسروں تک ان کو پہنچانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا یہ ہر احمدی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کرنے کے لیے قرآن کریم کا علم حاصل کریں اور پھر اپنے نیک نمونے قائم کر کے دنیا کو اپنی طرف کھینچیں۔
آپ نے فرمایا یہ قرآن کریم ہے اور صرف قرآن کریم ہے جو امن اور سلامتی پھیلانے کی اور شدت پسندی کے خاتمے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ خوبصورت تعلیم دنیا میں پھیلانے کا کام سر انجام دینا ہر احمدی کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہر احمدی لڑکے لڑکی مرد عورت کو کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی چیز اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی، قرآن پھیلانے والوں کی عزت کرو، جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حامل القرآن حامل رایت الاسلام من اکرمہ فقد اکرم اللہ، قرآن کا حامل اسلام کا علمبردار ہے، جس نے اس کی عزت کی اس نے خدا کی عزت کی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام اور آپ کے مخلص و وفادار تقوی شعار سچے متبعین اور پیروکار ہی وہ سفرت کرام بررہ ہیں جن کے ہاتھوں میں خدا تعالیٰ نے دنیا بھر میں غلبہ اسلام اور قرآن کریم کی سچی خدمت اور اس کی عظمت کے اظہار کا علم تھمایا ہے۔ بس جیسا کہ حضور انور نے فرمایا ہے، ہم جو خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ سے وابستہ ہیں، ہم میں سے ہر ایک مرد و عورت کا یہ فرض ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ آسمانی اور نورانی تفاسیر قرآنی کا بغور مطالعہ کر کے ان سے علمی و عملی طور پر مستفید ہو، اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ کی بابرکت آسمانی قیادت میں دنیا کے ہر بر اعظم میں تلاوت آیات اور تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت اور جواہرات قرآنی کی تقسیم کی جو عالی شان اور نہایت منظم مہم بڑی کامیابی سے جاری ہے، اس میں اپنا تن من دھن قربان کرتے ہوئے اور قرآن کا حربہ ہاتھ میں لے کر اس کے نور کو اپنے سینوں میں بسا کر حجت اور برہان اور زمینی و آسمانی نشانات اور الہی نصرت و تائیدات کے ساتھ صرف اپنے قول سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے قرآنی تعلیمات کی حقانیت اور قرآنی برکات و تاثیرات کے تازہ بتازہ اور شیریں و خوشبودار ثمرات اور اس کے درخشندہ اور روشن جواہرات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس پاک کتاب کے زندہ کتاب ہونے اور اس کی عظمتوں پر عملی گواہ بنتے ہوئے بھرپور حصہ لیں، تا وہ وقت جلتا رہے جب تمام زمین انوار قرآنی سے اس طرح جگمگا اٹھے کہ ہر قسم کے ظلم اور ظلمات اور شر اور فساد کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ احمدی اٹھ کے وقت خدمت ہے، یاد کرتا ہے تجھ کو رب عباد، خدمتیں دی ہوئی ہے تیرے سپرد، دور کرنا ہے تو نے شر و فساد، تجھ پہ ہے فرض نصرت اسلام، تجھ پہ واجب ہے دعوت و ارشاد، فتح تیرے لیے مقدر ہے، تیری تائید میں ہے رب عباد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔